یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وقال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ اس دنیا میں جو دوسری کوتاہی ہوئی ہے وہ حرص ہے، یعنی انسان دنیاوی لذتوں اور دنیاوی خواہشات کا مزید طلبگار رہے، یہ حرص ہے، اور یہاں تک کہ پیٹ نہ بھرے۔ ہمیشہ انسان کا دنیاوی خواہشات کے لیے، مادی لذات کے لیے بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، طالب رہنا، یہ شریعت میں ناپسندیدہ چیز ہے، اور یہ بہت ساری تباہی، بربادی اور بہت سارے دینی اور دنیاوی نقصان کا باعث ہے۔ تو ایک حرص ہے مال کی، اور پیسہ آئے اور پیسہ آئے۔ انسان اگر سوچے تو انسان کو اتنے پیسے نہیں چاہیے ہوتے، استعمال کے لیے تو تھوڑے پیسے کافی ہوتے ہیں، لیکن مال کا مسلسل طلبگار رہنا یہ ہوس ہے، یہ حرص ہے، یہ ناپسندیدہ ہے۔ شریعت نے اس کی حوصلہ شکنی کی ہے، ہمارے نبی نے اس کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ ہمارے نبی نے کبھی بھی مال بڑھانے کی حوصلہ افزائی نہیں کی، کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ ہمیشہ ایسے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ شکنی کی ہے، اور بہت سارے بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب انسان اس مال کی ہوس کی وجہ سے کر بیٹھتا ہے۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، مگر وہ قارون بن گیا، منافق بن کر مرا، اور نبی کی بد دعا سے ہلاک ہوا۔ اور یہاں تک نوبت اس لیے پہنچی کہ بس مال کی اسے ہوس تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا تو زکوٰۃ اس زمانے میں 10واں حصہ ہوتا تھا، تو 10واں نکال لیتا، 10 کروڑ میں سے 1 کروڑ نکال دیتا تو اللہ اسے برکت دیتا۔ لیکن ہوس، یہ 1 کروڑ بھی کیوں نکلے، یہ اتنا سا مال بھی کیوں نکلے؟ بھائی آپ کے تو استعمال میں ہے ہی نہیں اتنا۔ اس کے پاس اتنا مال تھا کہ 70 خچروں پر اس کی چابیاں اٹھائی جاتی تھیں، 70 خچروں پر، ایک خچر پر 2.5 من تو وزن آرام سے اٹھایا جاتا ہے، تو 70 خچروں کا وزن کتنا ہو گیا؟ یہ تو ہے چابیوں کا وزن، اور چابی ہوتی ہے کسی چھوٹے سے حجرے اور کمرے اور
تجوری کی، تو چلیں اگر کمرے نہ ہی تھے اس زمانے میں تو یہی ہوتے تھے، چھوٹی چھوٹی دیواریں کمرے بنا دیتے تھے، اس کو دروازے لگا دیتے تھے، یہ خزانے ہوتے تھے۔ تجوریاں تو بعد میں بنائی گئیں۔ چلیں تجوری ہی اگر لے لی جائے تو ایک تجوری میں کتنا مال ہوگا، اور کوئی کاغذ کے نوٹ تو نہیں تھے، وہ تو ہیرے اور جواہرات، سونا اور چاندی تھا، کاغذ واغذ نہیں تھے۔ یہ تو انگریز کم بخت نے ہمارے اوپر یہ کاغذ کے نوٹ مسلط کر دیے، تو اس پہ آ کے وہ باغی ہوا، اور بغاوت بھی اس درجے کی کہ ایک عورت کو پیسے دیے اور تیار کیا کہ تم نے کلیم اللہ پہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، جو صاحب تورات ہیں اور اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں، ان پہ زنا کی تہمت لگاؤ۔ زنا تو ایک شریف آدمی بھی نہیں کرتا، ایک عام مسلمان بھی نہیں کرتا، اولو العزم پیغمبر زنا کی تہمت لگا بیٹھا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کا۔ اور وہ عورت جو اس پہ تیار ہوئی وہ بھی مال کی ہوس میں، اس کو بہت سارا مال دینے کا اس نے وعدہ کیا، تو اتنے بڑے پیغمبر پر اس نے زنا کی جو تہمت لگائی اس عورت نے کھڑے ہو کر، اور پھر اس نے خود ہی اقرار کیا کہ میں غلط ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پہ جب اس کی نظر پڑی کہ نور سے وہ متاثر ہوئی، تو وہ خود پھر ساری بات اگلنے لگ گئی۔ تو عورت کا اس سنگین جرم پہ آمادہ ہونا مال کی ہوس میں، قارون کا مردود ہونا مال کی ہوس میں، یہ مال کی ایسی ہوس ہے کہ انسان پھر، یہ ہوس کسی کو لگ جائے، یہ بھی ایک بیماری ہے، کسی کو لگ جائے تو پھر اس کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ اس لیے اس کا آسان علاج یہ ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ مجھے ضرورت ہے، نہیں ہے، اللہ اللہ کرے، اپنا ٹائم خواہ اس میں ضائع نہ کرے، اللہ کا کام کر لے، اللہ کے دین کا کام کر لے۔ ہمارے حائی صاحب فرماتے تھے تم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے گزارے کی روزی 5 گھنٹے میں کما سکتے ہیں، کما لو، لیکن پھر فارغ ہو کے دین کا کام کرو۔ تم میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جو 3 گھنٹے میں اپنی ضرورت کی روزی کما سکتے ہیں، 3 گھنٹے کماؤ، باقی اللہ کا کام کرو۔ اور تم میں سے ایسے ہیں جو 1 گھنٹے میں کر سکتے ہیں، تو 1 گھنٹہ کماؤ، زیادہ مت لگاؤ۔ اور تم میں سے ایسے بھی بہت ہیں، یہ عائشہ فرمانے لگے، تم میں سے ایسے بھی بہت ہیں جن کا کام صرف فون پہ چل جاتا ہے، تو کیوں جا کے بازاروں کے دھکے کھاتے ہو، کیوں جا کے شیطان کے اڈے پہ بیٹھ کے اپنی زندگیاں برباد کرتے ہو اور اپنی کیفیت کو خراب کرتے ہو۔ یہ ہمارے نبی کی تربیت تھی کہ حضرات صحابہ کرام اسی کو مد نظر رکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر میں فاقہ تھا، بچے بھوک سے رو رہے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے باغ میں گئے اور اس سے کہا کہ مجھے کوئی مزدوری دے دو۔ اس نے کہا جی آپ بالٹیاں بھرتے جائیں، پانی کی درختوں میں ڈالتے جائیں، ایک بالٹی میں ایک کھجور مل جائے گی۔ ان کا بہت اچھا، تو پانی ڈالنا شروع کیا تو اتنی کھجوریں ہو گئیں جس سے مٹھی بھر جائے۔ جب جانے لگے، اتنا سستا مزدور تو آسانی سے نہیں ملتا، حضرت علی نے تو یہ نہیں کہا کہ بھئی بہت تھوڑے دے رہے ہو تم، کچھ بڑھاؤ تو صحیح، بلکہ انہوں نے تو کہا ٹھیک ہے بھئی کر لیتے ہیں، مجبوری تھی۔ جب حضرت علی جانے لگے تو اس نے کہا اتنی جلدی جا رہے ہیں، اب اگر آپ بھریں گے نا تو ایک بالٹی پہ ڈبل اجرت ملے گی آپ کو۔ تو فرمانے لگے آل محمد کے لیے اتنی کھجوریں کافی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے مال کی حرص سے، مال کی حرص سے۔ ایک مال کی حرص ہے اور ایک جمال کی حرص ہے، یہ بھی ایک حرص ہے، اس کو حسن پرستی کہتے ہیں۔ یہ بھی حرص ہے، یہ بھی ہوس ہے، اور یہ بھی بڑی بری بلا ہے، یہ بھی بڑا عجیب مرض ہے۔ جس کسی کو یہ لگ جائے تو وہ ساری زندگی پریشان ہی رہتا ہے،
کتنے لڑکے ان کے رشتے ہونے سے رہ گئے صرف اس ہوس کی وجہ سے، پسند ہی نہیں آتی ان کو کوئی، یہ بھی نہیں، 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 تو وہی پھر آپ ریڈی میڈ پہ بنوا لیں اللہ سے، کوئی آرڈر پہ بنوا لیں کوئی اللہ سے۔ بہت سی لڑکیاں جن کا ہمیں علم ہے ان کے رشتے نہیں ہو پائے، ان کی زندگیاں بیچاریوں کی گزر گئی، اور وہ اس عمر کو پہنچیں کہ پھر رشتے آنا ہی بند ہو گئے صرف اس ہوس کی وجہ سے۔ اور اچھا، اور اچھا دیندار، اور بڑا عالم، اور بڑا اللہ والا، اور دنیا دار، اور زیادہ کمانے والا، اور زیادہ کمانے والا، اور حسن پرست لڑکیاں، اور خوبصورت، اور ہینڈسم، اور ہینڈسم، اور سمارٹ، یہاں تک کہ زندگیاں بیت گئیں اور رشتے آنا بند ہو گئے۔ اس لیے ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ چور کا رشتہ مل جائے تاخیر مت کرو۔ اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آ جائے کہ جس کے دین پر بھی تمہیں اطمینان ہے اور اس کے اخلاق پہ بھی تمہیں اطمینان ہے، یہ دو چیزیں، اخلاق اور دین، یہ دو چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں لڑکے میں جو چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں نا، یہ دو، دین اور اخلاق۔ فزوجوہ، پھر شادی کر دو، تاخیر مت کرو، مقدر کی روزی اللہ سب کو دیتا ہے، بھوک سے کوئی بھی نہیں مرتا۔ تو یہ بھی ایک ہوس ہے، جمال کی ہوس، اور یہ ایسی ہوس ہے کہ یہ بھی ختم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے۔ جو خوبصورت چہروں کو دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں نا، انہیں اس کی اور طلب ہوتی ہے، اور طلب ہوتی ہے، اور طلب ہوتی ہے۔ یہ خارش کی بیماری ہے، جتنا کھجائیں گے اتنی بڑھتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ اور کتنے لوگ ہیں جو بڑے دیندار تھے اور دین میں ان کا بڑا درجہ تھا، اس جمال کی ہرس کی وجہ سے ان کو دین سے بھی ہاتھ دھونا پڑے، اعمال سے بھی ہاتھ دھونا پڑے، اور بہت تو ایسے بھی ہیں جنہیں ایمان سے بھی ہاتھ دھونا پڑ گئے، مرتد ہو گئے۔ ایک نہیں، ہزاروں مثالیں ہیں اس کی، ایک نہیں، ہزاروں مثالیں ہیں اس کی، کہ عشق میں آ کے ایمان سے بھی ہاتھ دھو دیے، حسن پرستی اور ہوس میں آ کے ایمان سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص مسجد کا مؤذن تھا، اذان دیا کرتا تھا، نیک تھا۔ اذان دینے کے لیے پہلے اسپیکر نہیں ہوتے تھے، بڑے مینارے ہوتے تھے، ان میں چڑھ کے اذان دی جاتی تھی تاکہ اس کی آواز پوری آبادی تک جائے۔ تو وہ مسجد کی چھت پہ چڑھا اذان دینے کے لیے۔ جب چڑھا تو مسجد کے پاس ہی ایک کرسچن عیسائی کا گھر تھا، اس کے گھر کے صحن میں نظر پڑی، اس کی بیٹی اپنے بال پھیلائے بیٹھی ہوئی تھی۔ جو ہی اس کی نظر پڑی تو دل دے بیٹھا، اور ایسا دل دے بیٹھا کہ چڑھا تھا اذان دینے کے لیے، اذان بھی نہیں دی اور اتر کے اس کے دروازے پہ چلا گیا۔ کہنے لگا آپ کی بیٹی بھی شادی کی عمر کو پہنچی ہوئی ہے، میری بھی شادی کی عمر ہے، آپ اپنی بیٹی کی مجھ سے شادی کر دیں۔ تو کہنے لگا کہ آپ تو مسلمان ہیں۔ ان کا یہ کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، چھوڑ دیتا ہوں اسلام، آپ اس کی شادی کر دیں مجھ سے، اس لیے کہ اب میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اس نے اسی وقت اندر بلا لیا اس کو اور نکاح پڑھایا، اور کہا یہ اوپر کمرہ ہے، چلے جاؤ دونوں یہاں پہ۔ جو ہی یہ سیڑھی پہ چڑھنے لگا تو پاؤں پھسل گیا اور الٹ کے گرا اور گردن ٹوٹ گئی اور مر گیا، مل بھی نہیں سکا۔ یہ انجام ہوتا ہے حسن پرستی کا، جمال کی ہوس کا۔ یہ بہت بری بیماری ہے، بہت بری بیماری ہے۔ ایسے بہت سے دیندار دیکھے گئے کہ جنہوں نے ساری زندگی نیکی کی گزاری، ساری زندگی نیکی کی گزاری، لیکن یہ حسن پرستی اور جمال کی ہوس ان کے اندر تھی، اس کو انہوں نے مارا نہیں، اس کو انہوں نے ختم نہیں کیا۔ لہٰذا
باوجود بچپن سے دینداری کے وہ فتنوں میں مبتلا ہو گئے، فتنوں میں مبتلا ہو گئے۔ اس لیے یہ بھی ایک ہوس ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت کرے۔ اس کا علاج بھی موت کا مراقبہ اور قناعت ہے۔ جب بھی انسان کی کسی خوبصورت چہرے پہ نظر پڑے تو سوچے کہ یہ پرائی چیز ہے، میری نہیں ہے، پرائی چیز ہے، میری نہیں۔ کسی عورت پہ نظر پڑے، میری ہے ہی نہیں، خام خواہ دیکھ کے کیوں دل خراب کروں۔ کسی خوبصورت مرد پہ نظر پڑے، میرے لیے جائز ہی نہیں، دیکھ کے کیا کروں، پریشانی بڑھے گی خام خواہ، یہ تو مرد ہے، اس کو دیکھ کے کرنا کیا ہے۔ اس کو جمال کی حرص سے قناعت کہیں گے۔ جب انسان موت کا مراقبہ کرتا ہے اور مسلسل کرتا ہے تو پھر انسان کا کبھی بھی اپنے جیسے انسان کی طرف دل مائل نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ موت کے مراقبے کی برکت سے اس کے دل پہ حقیقت منکشف کر دیتے ہیں، چنانچہ پھر اسے ساری دنیا کے انسان ہڈیوں کے ڈھانچے، پیشاب اور پاخانے سے بھرے ہوئے اور اوپر چمڑی چڑھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، اندر پیشاب اور پاخانہ ہے، اوپر چمڑی چڑھا دی ہے اللہ نے، اور کیا ہے اس کے علاوہ؟ ہے بھی کیا؟ بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ مسلسل موت کے مراقبے سے اللہ تعالیٰ یہ کیفیت عطا فرما دیتے ہیں، پھر گورا اور کالا اس کی نظر میں برابر ہو جاتا ہے۔ اور اس کا ایک علاج یہ ہے کہ انسان اپنے اندر نظر کو جھکا کے رکھنے کی عادت ڈال دے، ہر وقت نظر نیچے رہے۔ یہ جو نظر ہے نا، یہ جتنی زیادہ پڑتی ہے نا اتنی یہ حساس ہو جاتی ہے، جتنی زیادہ استعمال ہوتی ہے اتنی حساس ہو جاتی ہے، یعنی اتنی جلدی متاثر ہوتی ہے۔ جتنی زیادہ نظر دیکھتی ہے اتنی زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ اگر اس کا دیکھنا کم ہو جائے، ناجائز نہیں، جائز کو بھی دیکھنا کم ہو جائے، جائز کو بھی دیکھنا کم ہو جائے تو پھر نظر کی حساسیت ختم ہو جاتی ہے اور پھر نظر پڑنے سے دل متاثر نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی، آپ ایمان والے مردوں سے، عورتوں سے کہیں کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں اور شرمگاہ کو محفوظ رکھیں، اس سے ان کے دل پاک رہیں گے۔ جب آدمی کی نظر جھکی رہے تو دل پاک رہتا ہے۔ جو زیادہ دیکھتا ہے نا وہ حساس ہو جاتا ہے، پھر ہلکا سا بھی کوئی خوبصورت ہو نا تو دل متاثر ہو جاتا ہے، ہلکا سا بھی خوبصورت ہو، ہلکا سا بھی کوئی خوبصورت ہو تو دل متاثر ہو جاتا ہے۔ اور اگر نظر کا استعمال کم سے کم تر ہو تو پھر انسان کا دل متاثر نہیں ہوتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ مستقل سر جھکا کے رکھنے کی تھی۔ آپ یوں ہوتے تھے کہ آپ کی ٹھوڑی مبارک سینے کے قریب ہوتی تھی۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی، حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی جو مبارک داڑھی تھی اس سے آپ کا سینہ ڈھکا رہتا تھا۔ اب آپ مجھے دیکھیں، میری داڑھی سے سینہ ڈھکا ہوا ہے، اور یوں دیکھیں سینہ ڈھکا ہوا ہے نا ڈھکا ہوا۔ یہ زاویہ شریعت نے مقرر کیا ہے ہمارے لیے دیکھنے کا۔ نماز میں زندگی کی ایک مشق کرائی جاتی ہے۔ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں اتحیات میں گود میں دیکھنے کو کہا گیا ہے اور قیام میں سجدے کی جگہ دیکھنے کو کہا گیا ہے۔ اب یہ جو زاویہ ہے نا،
آپ دیکھیں گے نا کہ یہ جو ٹھوڑی ہے نا، ٹھوڑی جتنی قریب قیام میں سجدے کی جگہ نظر رکھنے کے وقت ہوتی ہے نا، اتنی ہی یہ ٹھوڑی سینے کے اسی اسپیس کے ساتھ قریب ہوتی ہے جب آپ التحیات میں سجدے کی جگہ دیکھیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت نے ایک زاویہ مقرر کر دیا، جگہ مقرر نہیں کی، زاویہ مقرر کیا ہے۔ کھڑے ہونے میں آپ کی ٹھوڑی اسی اسپیس کے ساتھ جب رہے گی تو آپ کی نظر سجدے کی جگہ پہ پڑے گی۔ التحیات میں جب آپ بیٹھیں گے اور آپ کی ٹھوڑی اسی اسپیس کے ساتھ رہے گی تو آپ کی نظر گود ہی میں جائے گی۔ یہ شریعت نے آپ کو ایک زاویہ دے دیا ہے، اسی زاویے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اور جو لوگ اس کی عادت بنا لیتے ہیں ان کو وقوف قلبی دنوں میں حاصل ہو جاتا ہے، دنوں میں، سالوں نہیں، مہینوں نہیں، دنوں میں حاصل ہو جاتا ہے، جو اس زاویے کے مطابق اپنی نظر کو متعین کر دیں۔ حسن کی ہوس کا سب سے مضبوط اور آسان علاج یہ ہے کہ آپ نظر کا استعمال کم کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہر وقت نیچے ہوتی تھی، آپ کی گردن مبارک جھکی ہوتی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں جل نظرہ الملاحظہ، جل نظرہ الملاحظہ، اکثر آپ جو دیکھتے تھے، اکثر جو آپ دیکھتے تھے تو یوں رو برو نہیں دیکھتے تھے، رو برو یوں نہیں دیکھتے تھے، بلکہ اکثر آپ دیکھتے تھے کن اکھیوں سے۔ کن اکھیاں کیسے کہتے ہیں؟ یعنی بھووں کی جانب سے۔ اکثر آپ یہاں سے دیکھتے تھے، یعنی آپ دیکھیں گے آپ یوں دیکھتے تھے، یوں اپنی آنکھوں کے تارے اوپر لے جاتے تھے، اس کو کہتے ہیں ملاحظہ، یوں دیکھتے تھے، یوں۔ ہم شروع میں مولانا نظرمان صاحب کے پاس تجوید پڑھتے تھے تو میں دیکھتا تھا کہ مولانا یوں بات کرتے ہیں، پڑھ بندے خدا، اور یوں دیکھ رہے ہیں، کہتا ہے گردن اٹھاتے کیوں نہیں ہیں؟ یوں کیوں نہیں کہتے؟ بھائی پڑھو نا، یوں نہیں کہتے، پڑھ بندے خدا۔ جیسے کسی آدمی نے چشمہ پہنا ہو، چشمے کے اوپر سے دیکھ رہا ہوتا ہے نا، قریب کا چشمہ آدمی پہنتا ہے پھر یہاں سے دیکھ رہا ہوتا ہے اوپر سے، تو ہمارے نبی ہمیشہ ایسے ہی دیکھتے تھے، یوں آنکھوں سے آنکھیں ملا کے، آنکھوں میں آنکھیں ملا کے چار کر کے نہیں دیکھتے تھے، آپ یوں جل نظرہ الملاحظہ یوں دیکھتے تھے۔ یہ دلیل ہے کہ آپ کو دیکھنے کی عادت کم ہے، آپ کی طبیعت میں حیا غالب ہے۔ خافضت طرف، آپ کی نظر جھکی رہتی تھی۔ نظرہ الی الارض اطول من نظرہ الی السماء، آپ نیچے زیادہ دیکھتے تھے، اوپر کم دیکھتے تھے۔ یہ جمال کی حرص ہے اور حسن کی ہوس ہے، اس کا یہ علاج ہے کہ ایک تو انسان اپنا ذہن بنا لے یہ میری نہیں ہے، یہ میرا نہیں ہے، اور دوسرا موت کو یاد رکھے، اور تیسرا اپنی نظر کا استعمال کم سے کم کرے۔ حدیث میں آتا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اسلام حسین ہو جاتا ہے جب انسان فضول کام چھوڑ دیتا ہے، اسلام حسین ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے پہلے دن کے درس میں سنا تھا کہ اسلام اور اعمال کا حسن یہ ہے کہ وہ اللہ کے دھیان کے ساتھ ہو۔ آپ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا مل احسان، یا رسول اللہ یہ احسان یعنی کسی کام کو اچھے طریقے سے کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا عمل ایسے کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، ورنہ کم از کم یہ درجہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ عمل کا حسن ہے۔ آپ فرماتے ہیں اسلام کا حسن ہے یہ کہ انسان فضول کام چھوڑ دے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آدمی فضول بولنا اور فضول دیکھنا چھوڑ دے نا تو اس سے وقوف قلبی اور احسان والی کیفیت اس کو جلد آتی۔ جن لوگوں کو ادھر ادھر دیکھنے کی عادت ہوتی ہے اور بولتے رہنے کی عادت ہوتی ہے، ان کو وقوف قلبی حاصل کرنے میں برس ہا برس لگتے ہیں۔ تو ہوس، حسن کی ہوس، جمال کی حرص، اس کا علاج یہ ہے۔ ورنہ
عزت سے بھی ہاتھ دھونے پڑ جاتے ہیں، بعض دفعہ عزت سے ہاتھ دھونے پڑ جاتے ہیں، ایمان سے، دین سے ہاتھ دھونے پڑ جاتے ہیں. یہ اتنا، اس کا نتیجہ اتنا سنگین ہے. اور ایک حرص ہے کھانے کی، یہ بھی حرص ہے. بعض لوگوں کو جب وہ دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بس کوئی ہو ہی نہیں یہاں پہ، سارا ہی کچھ میرے اندر جائے. پلیٹ میں کھانا ڈالیں گے تو پلیٹ چھوٹی پڑ جاتی ہے، ہوس ہوتی ہے بھئی آپ تھوڑا سا ڈال لو، کھا کے پھر ڈال لینا. نہیں، دائیں بائیں سے چاول گر رہے ہوتے ہیں، دائیں بائیں سے شوربہ بہہ رہا ہوتا ہے، دائیں بائیں سے گھی گر رہا ہوتا ہے، لیکن اور اگر ڈونگا گوشت والا اور سالن والا سب سے پہلے ان کے ہاتھ چڑھ جائے نا تو بس پھر پیچھے والوں کی تو اللہ ہی خیر کرے، پھر ان کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں ہے. ساری مرغی کی ٹانگیں نکال کے اپنے پلیٹ میں رکھیں گے اور باقی چھوٹی چھوٹی ہڈیاں دوسروں کے لیے چھوڑ دیں گے. اس سے مجھے اپنے بزرگوں کی ایک بات یاد آ گئی. حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد صاحب تھے، مولانا یحییٰ صاحب، حضرت تھانوی اور یہ دونوں حضرات ہم عمر تھے، معاصر بھی تھے، ہم عمر بھی تھے، آپس میں بے تکلفی تھی. تو حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب مولانا الیاس صاحب کے بڑے بھائی اور مولانا زکریا صاحب کے والد صاحب ایک دفعہ رمضان کے مہینے میں تھانہ بھون آئے. تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا سب کو پتا تھا کہ ان کا ایک نظام ہے، اسی کے مطابق چلتے ہیں، آگے پیچھے نہیں ہوتے ہیں. جو بھی ان کے پاس آتا تو اس سے پوچھتے کس نیت سے آئے ہو، کتنا وقت رہنے کے لیے آئے ہو، کب واپسی ہے، کون سی گاڑی سے واپسی ہے، یہ ساری چیزیں پوچھتے تھے. پھر کوئی آگے پیچھے ہوتا تو اس کو ڈانٹتے تھے، تم نے کہا تو یہ تھا پر کر یوں رہے ہو. یہ اس کا نظام تھا. اب یہاں بے تکلفی تھی، رمضان کا مہینہ تھا، مولانا یحییٰ صاحب آئے. تو مولانا یحییٰ صاحب نے پوچھا آپ کے ہاں افطاری کا کیا نظام ہے؟ ان کا بس جو ہی وہ گھنٹہ بجتا ہے نا، گھنٹہ بجتا ہے جیسے یہاں آواز آتی ہے تو اس زمانے میں گھنٹے بجتے، جو ہی گھنٹہ بجتا ہے تو 3-4 منٹ تک شرع صدر کا انتظار کرتا ہوں، شرع صدر کا، طبیعت میں اطمینان ہو جائے، پھر اس کے بعد افطاری کرتے ہیں. کب سحری کا کیا ہے؟ کب بس سحری کا وقت ختم ہونے سے آدھا پون گھنٹہ پہلے فارغ ہو جاتے ہیں. پھر تھانوی نے پوچھا ان سے آپ کی کیا ترتیب ہے؟ کہ ہم تو جب گھنٹہ بجتا ہے تو کھا لیتے ہیں، اور سحری ایسے وقت میں کرتے ہیں کہ سارا دن یہ گمان رہتا ہے کہ روزہ ہوا کہ نہیں ہوا. سحری ایسے کرتے ہیں. چنانچہ بیٹھے دسترخوان پہ، تھانوی بھی تشریف فرما ہے، مولانا یحییٰ صاحب بھی بیٹھے. مولانا یحییٰ صاحب کے ساتھ 2-4 آدمی اور بھی گئے تھے. جو ہی گھنٹہ بجا مولانا یحییٰ صاحب نے فرمایا شروع کرو. مولانا یحییٰ صاحب بھی شروع ہو گئے، ساتھی بھی شروع ہو گئے. حضرت تھانوی بیٹھے ہوئے ہیں شرع صدر کے انتظار میں. 1 منٹ گزرا تو تھانوی اپنے ساتھی سے کہنے لگے بھائی جب تک شرع صدر ہوگا تب تک تو یہ کچھ بچے گا ہی نہیں، اس لیے چھوڑو شرع صدر کو، کچھ اپنا حصہ اٹھا لو. ہمارے بزرگ کیسے عجیب تھے. ہائے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ، وہ بات سے بات نکلتی ہے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ کو اللہ نے بڑی عمر دی. حضرت گنگوہی سب کے بزرگ تھے، تو ان کی خدمت میں جایا کرتے تھے بعد کے جو مشائخ تھے وہ پردے میں. تو حضرت شیخ العرب والعجم قطب العالم مولانا حسین احمد صاحب مدنی، قطب الارشاد حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری، اور قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب، یہ تینوں حضرات گئے اماں جی کی زیارت کے لیے. پتہ چلا کہ بچے آئے ہیں. بچے نہیں تھے، یہ تو اپنے زمانے کے شیخ بن چکے تھے، ان کے سامنے بچے تھے. تو انہوں نے کہا بھی ان کو کھانے سے ان کا اکرام کیا جائے. چنانچہ ایک بچی تھی چھوٹی،
اس کو روٹیاں دیں اماں جی نے پکا کے کہ جاؤ جا کے روٹیاں رکھ کے آؤ۔ جو ہی روٹیاں آئیں تو ان تینوں حضرات نے آپس میں چھینا جھپٹی کر کے ساری روٹیاں کھا لی۔ اب بچی جب سالن لے کے آئی تو روٹیاں ہیں نہیں، ارے، اور یہ سارے اپنی ہنسی کو روکنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں اور منہ بھی یوں بھرے ہوئے ہیں۔ بچی چھوٹی، اس کو تو اتنی سمجھ نہیں تھی، اس نے آ کے سالن رکھا، وہ چلی گئی۔ تینوں مشائخ جھپٹ پڑے ڈونگے پہ اور سارا سالن پی گئے، تینوں پی گئے۔ اس نے جا کے بتایا کہ وہ روٹی تو ختم ہو گئی ہے، دوسری روٹی پکا کے دے دی۔ جب یہ روٹی لائی دیکھا کہ سالن نہیں ہے، تو وہ سالن لینے چلی گئی۔ یہ تینوں بزرگ ہمیشہ فاقے کے ساتھ رہنے والے، کم کھانے والے، جب وہ روٹی آئی تو چھینا جھپٹی کر کے ساری روٹیاں کھا گئے جب تک سالن آتا۔ 3 دفعہ ایسے ہوا، روٹی آئے تو سالن غائب، سالن آئے تو روٹی غائب، روٹی آئے تو سالن غائب، سالن آئے تو روٹی غائب۔ بالآخر اماں جی سمجھ گئیں کہ بچوں کو شرارت سوجھی ہے، تو آ کے دروازے پہ کھڑی ہوئیں اور آ کے کہنے لگیں، تم لوگ اپنے زمانے کے شیخ ہو گئے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنی تم نے ابھی بھی شرارتیں جاری رکھی ہوئی ہیں۔ اور تو یہ تینوں حضرات ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اماں جی شیخ ہوں گے ہم لوگوں کے، آپ کے تو ہم بچے ہی۔ تو یہ جو بسیار خوری، یعنی زیادہ کھانا، کھانے کی ہوس، یہ بھی بہت ساری بیماریوں کا سبب ہے۔ جسمانی بیماریوں کا سبب بھی ہے، روحانی بیماریوں کا سبب بھی ہے زیادہ کھانا۔ تاریخ گواہ ہے کہ بھوک سے مرنے والوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، اور کھا کر مرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ کہ جتنے ہارٹ اٹیک سے مرتے ہیں اور جتنے بلڈ پریشر شوٹ ہو جانے سے مرتے ہیں، شوگر شوٹ ہو جانے سے مرتے ہیں، معدے کی خرابی باعث بنتی ہے، یہ اکثر زیادہ کھانے کی وجہ سے۔ وال بند ہوتے ہیں زیادہ کھانے کی وجہ سے، زیادہ کھاتے ہیں چربی چڑھ جاتی ہے، چربی چڑھتے چڑھتے دل کے وال بند ہو جاتے ہیں، خون گاڑھا ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے شوگر، اسی وجہ سے بلڈ پریشر، اسی وجہ سے برین ہیمریج، اسی وجہ سے فالج، اسی وجہ سے یہ ساری بیماریاں۔ اس لیے زیادہ کھانا کسی زمانے میں پسندیدہ نہیں رہا، کسی زمانے میں بھی۔ ہمارے ایک بزرگ جیل میں تھے، تو ایک ہندو بھی اس جیل میں تھا، تو ہندو پنڈتوں کو خواہش ہوتی ہے بحث کرنے کی، تو اس نے بحث کرنے کی کوشش کی اور کہا، اگر تمہارا مذہب حق ہے تو میرے ساتھ مقابلہ کرو کھانے میں۔ ہمارے بزرگ فرمانے لگے، کھانے میں مقابلہ کرنا ہے تو بھینس سے کرو، بھوک میں مقابلہ کرنا ہے تو میرے سے کرو۔ ایک دفعہ ایک عیسائی نے ایک بزرگوں مسلمانوں میں سے ایک بزرگ سے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت بیان کرتے کرتے، کہ عیسیٰ علیہ السلام تو 40 دن کا فاقہ بھی کر لیتے تھے۔ تو اس کا مقصد عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت بیان کرتے کرتے ان کو ہمارے نبی سے بڑھانا تھا، یہ مقصد تھا اس کا۔ تو بزرگ فرمانے لگے، یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میں اپنے نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا ادنا سا غلام ہوں، یہ تو میں بھی کر لوں گا۔ کہا کیسے کر لیں گے؟ 40 دن کر لو۔ تو اس نے اپنے کمرے میں ان کو ٹھہرا لیا، نہ پانی نہ کھانا، 40 دن گزر گئے۔ 40 دن گزر گئے، جب 40 دن گزرے اور وہ حیران ہوا اور وہ کھانا لایا، تو بزرگ فرمانے لگے، یہ 40 تو وعدے کے تھے، 10 دن اور۔ چنانچہ 50 دن جب پورے کیے تو وہ عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو زیادہ کھانا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو بھینسوں کا کام ہے۔ جتنے جانور پھرتیلے ہیں نا، آپ تحقیق کریں ان کی غذا کم ہے،
جتنے جانور پھرتیلے ہیں ان کی غذا کم ہے، اور جتنے جانور پوستی اور سست ہیں تحقیق کریں گے ان کی غذا زیادہ ہے۔ کہتے ہیں نا بھینس گئی پانی میں، کیا مطلب؟ ابھی اللہ ہی نکالے اسے، اللہ ہی اٹھائے اس کو۔ اور دیکھیں بھینس کی باڈی بھی کیسی ہوتی ہے، اور بھینس میں چستی نہیں ہوتی۔ بھینس کو آپ بہت کم بھاگتا ہوا دیکھیں گے، جب بھاگتی بھی ہے تو لگتا ہے جیسے زمین ہل رہی ہے۔ بھینس آپ کو کم بھاگتی ہوئی نظر آئے گی، اور آپ شیر دیکھیں کتنا بھاگتا ہے، اور کیسے اپنے شکار پہ حملہ آور ہوتا ہے، کیسے جھپٹتا ہے۔ شیر ہفتے میں ایک دفعہ کھاتا ہے، کتنا کھاتا ہے بولیے؟ ہفتے میں ایک دفعہ کھاتا ہے، پورے ہفتے میں ایک دفعہ کھاتا ہے۔ اس لیے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ کم کھاؤں گا تو کمزور ہو جاؤں گا۔ کم کھانے سے آدمی کمزور نہیں ہوتا، کم کھانے سے انسان سمارٹ رہتا ہے، ہلکا پھلکا رہتا ہے، کمزور نہیں ہوتا۔ یہ اپنا انسان کا نفسیاتی اثر ہو جاتا ہے کہ وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ جو سوچے گا کہ کمزور ہو جاؤں گا وہ کمزور ہو جائے گا، سوچ کا اثر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں انگریز سائنسدانوں نے اس بات کا تجربہ کرنے کے لیے کہ انسان کی سوچ کا اس کی ذات پر واقعی اثر پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا، اس کا تجربہ کرنے کے لیے ایک آدمی کو تیار کیا بہت بھاری رقم دے کر، کہ ایک اژدہا ہے، ایک اژدہا ہے، ہم نے اس کے زہر کی تاثیر کو چیک کرنے کے لیے آپ کو تختہ مشق بنانا ہے، جان دینی پڑے گی آپ کو، اتنی بھاری رقم ہے ہم جو آپ کو دیں گے، اور آپ اپنی فیملی کو دینا۔ وہ غریب آدمی تیار ہو گیا۔ چنانچہ بہت بڑا اژدہا اس کو کہا گیا تھا، آنکھیں بند کر کے پٹی باندھ کے اس کو لٹا دیا گیا، اور اس کو کہا گیا کہ ابھی اژدہا لایا جائے گا، وہ آپ کو ڈنگ مارے گا۔ تو اژدہا تو نہیں لایا گیا، پانی کا انجیکشن لگایا گیا اس کو۔ کیا لگایا گیا؟ پانی کا انجیکشن۔ جو ہی اس کو انجیکشن لگا اسی وقت اس نے ہائے کی اور مر گیا۔ تو لگایا تو گیا تھا پانی کا انجیکشن، لیکن چونکہ اس کا ذہن تھا کہ اژدہا کا ڈنگ ہے یہ، اس لیے حدیث میں آتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ وہ کرتا ہوں جس کا وہ گمان کرتا ہے۔ مراقبے میں کیسے دل جاری ہوتا ہے؟ ایسے ہی جاری ہوتا ہے جب آدمی یہ گمان لے کے بیٹھتا ہے کہ اللہ کا نور میرے دل میں داخل ہو رہا ہے، میرے دل کی سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ تو یہ گمان کرتے ہی، یہ سوچ بناتے ہی اللہ تعالیٰ اس کے دل کی صفائی شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے دل کو منور کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کا دل اللہ اللہ بولنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو آدمی سوچتا ہے نا کہ کم کھاؤں گا تو کمزور ہو جاؤں گا، وہ واقعی کمزور ہو جاتا ہے، حالانکہ کمزور ہوتا نہیں آدمی اس سے۔ ہم نے اپنے ایسے بزرگ دیکھے کہ جو رمضان کے روزوں کے سوا روزے بالکل نہیں رکھتے تھے، ان کی صحتیں جلدی خراب ہوئیں اور وہ جلدی ویل چیئر پہ آ گئے۔ اور وہ مشائخ جو ہر مہینے میں 3 روزے الگ رکھتے تھے ایام 20 کے، اور ہر پیر جمعرات کا روزہ الگ رکھتے تھے، اور کھانا بھی معمولی کھاتے تھے، وہ کمزور دیر سے ہوئے، وہ ویل چیئر پہ دیر سے آئے، اور ان کے اعضاء کمزور دیر سے پڑے جو کم کھاتے تھے۔ اس لیے انسان جو کھاتا ہے نا، اس میں 75% سے زیادہ تو اس کی خواہش ہوتی ہے، 20-25% اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یا تو پیٹ بھر کے رکھنے کی عادت پڑی ہوتی ہے، یا زبان کے چٹخاروں کی عادت پڑی ہوتی ہے۔ اور ہماری نوجوان نسل جو اس وقت گناہوں میں مبتلا ہے اور بہت جلد بالغ ہو جاتی ہے، بہت جلد بالغ ہو جاتی ہے، اور بہت جلد ان میں برے برے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں،
اور ان کی نظر بہکنا شروع ہو جاتی ہے، اس کا ایک بڑا سبب کھانے میں بے اعتدالی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو لیکن حد سے مت بڑھو، اتنا نہ کھاؤ کہ پھر گلے پڑ جائے، اتنا نہ پیو کہ تمہیں سست ہی کر دے۔ کلو واشربو ولا تسرفو، کھانے پینے میں بے احتیاطی مت کرو۔ ہمارے بچے آج کل کھاتے کیا ہیں؟ پیزے، برگر، چپس، اور ایک اور چیز ہے کیڑوں جیسی، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، لوڈرز، اور پتہ نہیں کیا کیا کھاتے ہیں۔ یہ مرچ اور مسالے جتنے زیادہ استعمال ہوں گے اتنا جلدی بچہ بالغ ہوگا، اور اتنا زیادہ اسے شہوتی کیفیات پیدا ہوں گی، اور اس کی نظر بہکے گی، اس کا دل خراب ہوگا۔ اس لیے کھانے پینے میں احتیاط کرنی چاہیے، پیٹ بھر کے کھانے کا نہ خود عادی ہونا چاہیے نہ بچوں کو عادی بنانا چاہیے۔ پیٹ بھر کے کھانے کا عادی نہیں ہونا چاہیے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس امت میں سب سے پہلی بدعت جو جاری ہوئی وہ پیٹ بھر کے کھانا، سب سے پہلی بدعت جو دین میں نہیں تھی بعد میں آ گئی، وہ ہے پیٹ بھر کے کھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خبز شعیر یومین متتابعین حتی قبض، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے تک کبھی آپ نے 2 دن مسلسل جو کی روٹی سے بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ ہمارے نبی کے زمانے میں کھانا ایک وقت ہوتا تھا، 2 وقت نہیں ہوتا تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے 2 دفعہ دن میں کھانا کھایا، صبح بھی کھایا پھر شام کو پھر کھا رہی تھیں۔ آپ علیہ السلام تشریف لیا، فرمایا عائشہ تمہارا اوپر کام بھی ہے، جب دیکھو کھاتی رہتی ہو، تم نے تو اپنا مقصد ہی پیٹ کو بنا لیا۔ یہ جو کھانے کی ہوس ہے نا، یہ دنیا بھی خراب کرتی ہے اور آخرت بھی خراب کرتی ہے۔ اور جن لوگوں کا مراقبے میں دل نہیں جمتا، دھیان نہیں جمتا، حلاوت نہیں ملتی، مزہ نہیں آتا، اور ان کو رونا نہیں آتا، اور دعا میں جی نہیں لگتا، لمبی نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، لمبا قیام کرنے کو دل نہیں کرتا، اس کا بڑا سبب ایک معدے کا بھرا ہوا ہونا بھی ہے۔ مجھے بھی 3 دن پہلے ایک سالک نے کہا اتنے عرصے سے مراقبے کی کوشش کر رہے ہیں، اتنا مزہ نہیں آیا جتنا اب رمضان میں آ رہا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا اس کی وجہ معدے کا خالی ہونا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو عجیب و غریب نصیحتیں کی تھیں، جس کا ایک حصہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اور ایک بہت بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں مذکور ہے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا معدے کو بھرنے سے بچنا، اس لیے کہ جب معدہ بھر جاتا ہے تو فکر سو جاتی ہے۔ کیا سو جاتی ہے؟ فکر سو جاتی ہے، اور حکمت گونگی ہو جاتی ہے۔ معدہ فل ہوگا نا تو آپ سے حکمت کی باتیں کی نہیں جائیں گی، اور آپ کی سوچ آپ کے کنٹرول میں نہیں رہے گی۔ معدہ فل ہے تو چونکہ اس میں تو سوچ چاہیے ہوتی ہے نا، مراقبے میں سوچ چاہیے ہوتی ہے، تو سوچ آپ کے قابو میں ہی نہیں آئے گی، آپ بیٹھیں گے کبھی ادھر جائیں گے کبھی ادھر جائیں گے، کبھی ادھر جائیں گے کبھی ادھر جائیں گے، ایسے جیسے بکری ہاتھ نہیں آتی نا، ادھر بھاگتی ادھر بھاگتی ہے، بالکل سوچ کا یہ حال ہوتا ہے کہ کنٹرول ہی نہیں ہوتی سوچ، یہ معدے کے بھر جانے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور جب معدہ فل ہوتا ہے، کھانے کی ہوس جسے ہوتی ہے، جسے کھانے کی ہوس ہونا یاد رکھنے کی بات ہے، جسے کھانے کی ہوس ہو اس کی شرمگاہ ضرور بے قابو ہوتی ہے، جس کا منہ بے قابو ہوتا ہے اس کی شرمگاہ بھی بے قابو ہوتی ہے، جسے زبان کے چسکوں کی عادت پڑ جائے اس کو شرمگاہ کی لذت کا بھی چسکا لگ جاتا ہے، پھر وہ اس بیماری میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی کا ارشاد ہے من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج،
فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ جو تم میں سے شادی کر سکتا ہے کر لے، نہیں کر سکتا اسے چاہیے کہ روزے کی پابندی کرے، اس سے اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ اس لیے روزے سے آدمی کمزور نہیں ہوتا، یاد رکھیے، حافظہ بھی اس سے تیز ہوتا ہے، حافظہ بھی تیز ہوتا ہے اور جسم بھی چست رہتا ہے، اور بڑی بڑی بیماریوں سے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ان لکل شیء زکاۃ وزکاۃ الجسد الصوم، ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اس لیے روزے کثرت سے رکھنے چاہیے۔ اور روزے میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ روزے کی نیت سے جب آپ صبح گزاریں گے تو آپ کو بھوک بھی کم لگے گی، پیاس بھی کم لگے گی۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک صوم وصال یعنی ساری زندگی روزہ اس سے زیادہ بہتر ہے مہینے کے 3 روزے، اس لیے کہ اس میں نفس پہ زیادہ چوٹ پڑتی ہے۔ صوم وصال میں تو آدمی عادی ہو جاتا ہے ہی روزے کی عادت پڑ گئی ہے کہ ناشتہ کرنا ہے صبح صادق سے پہلے، کھانا کھانا ہے مغرب کے بعد، عادت پڑ گئی۔ لیکن اس میں ذرا نفس پہ چوٹ پڑتی ہے، کھاتے کھاتے اچانک رک گئے، اور فرماتے ہیں میرے نزدیک مسلسل روزہ رکھنے سے زیادہ افضل ہے یہ ترتیب کہ انسان کھانا کھائے اور ابھی کچھ بھوک باقی ہو تو کھانا چھوڑ دے، یہ اس سے زیادہ افضل ہے۔ اور سچ پوچھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنے کے اتنے فوائد ہیں، جسمانی بھی روحانی بھی، کہ کچھ نہ پوچھے۔ ابھی بھوک باقی ہے، کھانا چھوڑ دیں۔ آپ جب 2 روٹیاں کھاتے ہیں تو آپ فل ہو جاتے ہیں، آپ 1.5 کھا لیں، اتنا آپ کو مراقبے میں مزہ آئے گا، اتنا آپ کو سجدے میں مزہ آئے گا، اتنا آپ کو دعاؤں میں مزہ آئے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور یہ مشکل ہے، مسلسل روزوں سے زیادہ مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ کھانا چل رہا ہو اور بیچ میں بریک لگانا کوئی آسان ہے؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک ہارون رشید نے، چونکہ بادشاہت ان کی بہت وسیع تھی، تو انہوں نے مختلف زمین کے خطوں کے 4 بڑے بڑے حکیم جمع کیے، ایک ہندی یہاں کا، ایک رومی انگریز گورا، اور ایک عراقی ایرانی، اور ایک سوادی افریقی، ان 4 کو اکٹھا کیا اور فرمایا، اور ہارون رشید نے کہا کہ آپ لوگ آپس میں فیصلہ کرو، بتاؤ کہ ایسی کون سی دوا ہے جس کا سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو، نقصان کوئی نہ ہو، فائدہ ہی فائدہ ہو، ایسی کوئی دوا بتاؤ۔ تو یہاں والوں کو بولنے کی زیادہ عادت ہوتی ہے، ہندی نے ٹھک سے کہا ہریڑ۔ ہریڑ ایک دانہ ہوتا ہے، معدے کے امراض کے لیے حکیم استعمال کرواتے ہیں، سیاہ ہریڑ، ہلیلا بھی کہتے ہیں اس کو۔ انگریز نے سوچ کے کہا نہیں، ہریڑ نہیں، اس نے کہا سابودانہ۔ کیا؟ انگریز نے کہا گرم پانی، یہ چائنا والے بہت پیتے ہیں گرم پانی۔ ہم جماعت میں چل رہے تھے تو مرکز والوں نے 9 چینی بھیجے ہمارے پاس، کئی حج کے لیے جا رہے تھے، حاجی کیمپ میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کہا تھوڑا سا اللہ کے راستے میں وقت لگا لو تو یہ آ گئے، آپ کے ساتھ رہیں گے۔ گرمی شدید پڑ رہی تھی، تو جو ہی وہ پہنچے تو میں نے ساتھ کہا جلدی سے شربت بناؤ۔ ساتھی کئی سارے جگ بھر کے لے آئے شربت کے، جامع شیریں جیسا کوئی شربت تھا سرخ۔ یہ 9 آ کے بیٹھ گئے، اور بیٹھے ایسے جیسے چاند ہوتا ہے، یوں پوری ترتیب کے ساتھ، نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے۔ تو میں نے کہا بھی پلاؤ جلدی سے شربت۔ تو ساتھی نے 1 گلاس بھر کے پہلے کو دیا، اس نے گلاس لیا اور یوں پیا،
جیسے چسکی چائے کی لیتے ہیں نا اس طرح سے، اور ساتھ والے کو دے دیا، اس نے ساتھ والے کو دے دیا، اس نے ساتھ والے کو دے دیا، اس نے ساتھ والے کو دے دیا، 9 آدمیوں نے پیا، اور چسکی سے تو گلاس کا 10واں حصہ بھی ختم نہیں ہوا۔ تو میں نے کہا یہ کیا شوگر کے مریض ہیں، کیا مسئلہ ہے ان کو بھی، پی نہیں رہے شربت، اتنی گرمی پڑ رہی ہے۔ کہنے لگے یہ ٹھنڈا پانی نہیں پیتے۔ میں نے کہا گرمی تو پڑ رہی، کچھ تو پئیں گے نا۔ تو انہوں نے اپنے تھرماس نکالے، ابلتا ہوا بھاپ نکل رہی ہے کپ میں، وہ پانی پینے لگ گئے۔ بعد میں انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے ہاں معمول ہے کہ ہم ٹھنڈا پانی نہیں پیتے، اور ٹھنڈا پانی واقعی نقصان دہ ہے۔ یہ جو ہم پیتے ہیں نا پانی یخ برف کا، یہ واقعی نقصان دہ ہوتا ہے، معدے کا بیڑا غرق کرتا ہے، ہارٹ اٹیک کا سبب ہے، معدے کا بیڑا غرق کرتا ہے، فالج کا باعث ہے، اور بہت ساری بیماریوں کا باعث ہے۔ معدے کو چاہیے حرارت، میدا ہے چولہا، میدا کیا ہے؟ میدا کیا ہے؟ چولہے کو آپ ٹھنڈا رکھیں گے تو کھانا کیسے پکے گا؟ معدے کو تو گرم ہونا چاہیے۔ ہمیں جو گیس کی بیماریاں لگتی ہیں، قبض کی بیماریاں لگتی ہیں، اور وضو نہیں ٹھہرتے ہمارے، اس کا بڑا سبب ٹھنڈا پانی ہے۔ جب ہم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو یہ ایسے ہے جیسے ہم چولہے پہ پانی ڈال رہے ہیں۔ جب آپ چولہے پہ پانی ڈالیں گے، جلتے ہوئے چولہے پہ، تو اس سے آوازیں آئیں گی نہیں آئیں گی، اور اس سے ایک دم بھاپ نکلے گی نہیں نکلے گی، شرشر کی آوازیں آئیں گی نہیں آئیں گی۔ بس ایسے ہی جب ہم ٹھنڈے پانی پیتے ہیں تو معدے سے شرشر کی آوازیں آتی ہیں، بھاپ پیدا ہوتی ہے، وہ دماغ پہ چڑھتی ہے، اس سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، وسوسوں کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، نیند صحیح نہیں آتی۔ ہم نے دیکھا اتنے چست، اچھا ان میں سے کئی سارے 70 سال کے تھے، لیکن لگتے تھے جیسے 22 سال کا لڑکا، کیونکہ داڑھی واڑی تو ہے نہیں کہ بال سفید پتہ چلے، چینی کو داڑھی نہیں ہوتی نا، 1-2 بال ہوتے ہیں۔ تو ایسے جیسے 22 سال کے 21 سال کے لڑکے، جب ہم نے آرام کے لیے چھٹی دی تو جا کے سوئے، اور ایسے سوئے جیسے نمازی صف میں کھڑے ہوئے، بالکل سب کے پاؤں سیدھے یوں۔ جب آواز دی تو ایسے اٹھے جیسے قبر سے مردے اٹھتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو آواز دو تو آواز سن کے دوسری کروٹ بدل لیتے ہیں، پھر آواز دو پھر دوبارہ پہلی کروٹ بدل لیتے ہیں، پھر آواز دو تو سیدھے لیٹ کے پھر یوں انگڑائیاں لیتے ہیں، آوازیں نکالتے ہیں، اور مشکل سے جا کے اٹھتے ہیں۔ ایسے نہیں، ایک آواز دی یوں اٹھ کے بیٹھ گئے سارے، ایسے جیسے پی ٹی ہوتی ہے نا، بچوں کی پی ٹی ہوتی ہے اسکولوں میں، ایسے اٹھتے ہی بستر لپیٹ کے ایسی ترتیب سے رکھے کہ کوئی بستر نکلا ہوا نہ ہو، بالکل پوری سیٹنگ کے ساتھ۔ تو بتانے لگے کہ یہ سب کرشمے ہیں گرم پانی کے، دماغ چلتا ہے، جب دماغ چلتا ہے تو پھر انسان ہر کام سوچ سمجھ کے صحیح طریقے سے کرتا ہے، اور جسم میں چستی پیدا ہوتی ہے۔ ہم ٹھنڈا پانی پی پی کے اپنے آپ کو سست بناتے ہیں، سست بناتے ہیں، سست بناتے ہیں، سست بناتے ہیں، یہاں تک کہ پھر ایسے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈا پانی پیتے تھے، تو اس سے مراد یہ والا ٹھنڈا پانی تھوڑی ہے، مٹکے والا پانی ہے۔ چشمے کا پانی آپ پیتے تھے، چشمے کا پانی کتنا ٹھنڈا ہوتا ہے؟ کنویں کا پانی پیتے تھے، بے روحا، حضرت ابو طلحہ انصاری کا کنواں تھا بے روحا، اس کا پانی آپ کو سب سے زیادہ پسند تھا۔ اس لیے زیادہ کھانے کی جو حرص ہے نا، یہ بھی دین اور دنیا دونوں کے نقصان کا سبب ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ اور اس کا آسان حل یہ ہے کہ ہم کھانے میں بھی ایک تو سنت کی رعایت کریں۔ یہ ذہن میں رکھیں، ہمارے نبی پیٹ بھرتے نہیں تھے، یہ ہمارے نبی کی مستقل سنت ہے، بس ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے نبی کھانے میں اعتدال برتتے تھے، بے اعتدالی سے نہیں۔ جب بھی آپ گرم چیز کھاتے تھے اس کے ساتھ ٹھنڈی چیز ملا کے کھاتے تھے، اس سے اعتدال پیدا ہوتا ہے۔ جو لوگ زیادہ گرم چیزیں کھاتے ہیں ان کو احتلام زیادہ ہوتے ہیں، شہوت زیادہ ہوتی ہے، گناہ کے خیال زیادہ آتے ہیں، بولتے بھی وہ زیادہ ہیں، دماغ بھی ان کا ہر وقت گرم رہتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں کرتے تھے. آپ ٹھنڈی چیز کھاتے ساتھ گرم ملاتے، گرم کھاتے ساتھ ٹھنڈی ملاتے. صحابی کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے سامنے کھجور رکھی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ کھیرے رکھے ہوئے تھے. کھیرے سمجھتے ہیں؟ کھیرا، ککڑی، یہ دو الگ الگ قسمیں ہیں، تاثیر دونوں کی ٹھنڈی ہے. تو آپ ایک کھجور کھاتے تھے، ایک ککڑی کھاتے تھے. کھجور کھا رہے ہیں، ککڑی کھا رہے ہیں، کھجور کھا رہے ہیں، ککڑی کھا رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں اس کی گرمی اس سے کم ہوتی ہے، اس کی ٹھنڈک اس سے کم ہوتی ہے. اعتدال کے ساتھ غذاؤں میں اعتدال برتنے سے بھی انسان کی شہوت کنٹرول ہوتی ہے اور صحت اچھی رہتی ہے. ایک غیر مسلم میڈیکل آفیسر نے کہا کہ قرآن مجید کی ہزاروں آیات میں سے سب سے زیادہ جس آیت نے مجھے متاثر کیا وہ یہ ہے، کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو لیکن حد کے اندر زیادہ نہیں. اور ایک فلسفی حکیم تھے غیر مسلم، وہ کہنے لگا کہ مجھے تمہارے نبی کی تعلیمات میں سے سب سے زیادہ جس بات کا اثر ہوا اور میں متاثر ہوا اور میرے دل نے گواہی دی کہ یہ باتیں کسی نا سمجھ کی نہیں ہیں، یہ کسی بہت عقل مند اور سمجھدار کی باتیں ہیں، وہ یہ ہے کہ پیٹ کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصے میں کھانا، ایک حصے میں پینا اور ایک حصہ خالی. ایک حصہ خالی. تو کھانے کی جو حرص ہے اس کو ہمیں ختم کرنا ہے، اور اس کا بھی علاج موت کا مراقبہ ہے. اور اس بات کو مد نظر رکھنا، میرے نبی کی سنت پیٹ نہ بھرنا ہے، بس میں نے تو اس پہ چلنا ہے. اب مسواک کی سنت پہ عمل کرتے ہیں ہم، دائیں ہاتھ سے کھانے والی سنت پہ بھی عمل کرتے ہیں ہم، ٹوپی پکڑی کی سنت پہ بھی عمل کرتے ہیں ہم، اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں، اس وجہ سے گناہ نہیں چھوٹتے ہیں. پگڑی بھی پہنی ہوئی ہے، گناہ بھی کر رہے ہیں. اگر ہم اپنے کھانے پینے کو کنٹرول کریں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ شرم کا بھی کنٹرول ہو جائے گی. خاص طور پر جو رات کا کھانا ہے وہ تو پیٹ بھر کے کبھی بھی نہیں کھانا چاہیے. چاہے آپ کے سامنے سونا آ جائے نا پھر بھی نہیں کھانا، پیٹ بھر کے نہیں کھانا. کہتے ہیں کہ ایک پٹھان کو کسی نے کہا کہ اگر تو نے 20 روٹیاں کھا لی نا تو تجھے انعام بھی ملے گا اور روٹی کے پیسے بھی نہیں لیں گے. چنانچہ اس نے روٹیاں کھائیں. اب حساب میں ہو گئی غلطی. ہوٹل کا مالک کہے کہ تم نے 18 کھائیں، ان کا نہیں میں نے 20 کھائی ہیں. ان کا نہیں تم تم غلط بات کر رہے ہو. ان کا اگر آپ کو اطمینان نہیں ہم دوبارہ شروع کر لیتا ہے. ہمارے ہاں سندھ میں مشہور ہے کہ جو ختمیں پڑھتے ہیں نا، 3 کل پڑھ کے پھر مٹھائی، سورہ فاتحہ پڑھ کے پھر مٹھائی، حلوہ. تو یہ 3 ختمیں پڑھنے والے کسی حلوے کے پہاڑ پہ بیٹھے تھے، حلوے کے پہاڑ پہ. تو ایک تو کھا کھا کے پھٹ گیا، دوسرا بھی کھا کھا کے پھٹ گیا، اب تیسرا بیٹھا رو رہا تھا. تو کسی نے کہا کہ یار آپ کو اپنے ساتھیوں کے مرنے کا بہت غم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کی بخشش کرے، جنت میں جگہ دے، کا دفع کرو ان کو، مرے تو مجھے کیا، مجھے تو غم ہے کہ میں بھی مرنے لگاؤں، حلوے کا کیا ہوگا. 2 چیزیں اور ذہن میں آ رہی ہیں. ایسے ہی ایک ختمے پڑھنے والا تھا، اس کا باپ تو ختمے کھا کھا کے مر گیا. اب بیٹا اس کا سجادہ نشین ہو گیا. بیٹا گیا ٹکا کے کھا کے آیا، اتنا کھایا کہ بیچارے سے چلا نہ جائے. دیواروں کو سہارا لے لے کے بیچارہ مشکل سے گھر پہنچا. اس کی ماں نے اس کو دیکھا تو کہا کم بخت تو نے تو باپ کو بدنام کر دیا.
کہ وہ کیسے؟ کہ وہ تو اٹھوا کے آتا تھا۔ ہم پڑھتے تھے مدرسے میں تو فارسی کی ایک کتاب پڑھائی جاتی تھی ہمیں، اس میں کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا ایک سرائے میں، سرائے ہوتے تھے پہلے جہاں پہ مسافر آ کے ٹھہرتے تھے اور لوگ ان کا اکرام کرتے تھے، ہر گھر کے پاس سرائے ہوتا تھا۔ سرائے سندھ میں اوتاق ہوتے تھے، اب تو بناتے ہی نہیں ہیں اوتاق، پراپرٹیاں مہنگی ہو گئی ہیں، لوگ بخیل ہو گئے ہیں، اس لیے بناتے ہی نہیں ہیں۔ تو سرائے ہوتے تھے، آنے جانے والے مسافر آ کے ٹھہرتے تھے، لوگ ان کو کھانا کھلاتے تھے۔ تو ایک مسافر آیا سرائے میں، کب مسافر ہوں، بہت ٹھہر جائے۔ اب وہ کھانا لینے گیا، روٹی لے کے آیا، لا کے روٹی رکھی، سالن لینے گیا، واپس آیا تو روٹی غائب۔ سالن رکھا تو سوچا بیچارہ بہت بھوکا ہے، سالن رکھ کے چلا گیا، روٹی لینے گیا تو واپس آیا تو سالن غائب۔ پھر روٹی رکھ کے سالن لینے چلا گیا، روٹی غائب۔ پھر سالن لے کے آیا، روٹی لینے چلا گیا تو سالن غائب۔ 3 دفعہ ایسے ہوا۔ تو بیچارہ بابا 6 چکر جو لگائے تو بیچارہ تھک گیا، تو ٹھنڈا سانس بھر کے کہا آپ جا کہاں رہے ہیں؟ کہ یہاں رے ایک بستی ہے، رے ایک بستی ہے، سنا ہے کہ وہاں بہت اچھا حکیم ہے، اس کے پاس جا رہا ہوں۔ کہ کیوں؟ کہ بس بھوک نہیں لگتی، علاج کرانے جا رہا ہوں۔ تو اس بڑے میاں نے کہا دیکھیے ہاتھ جوڑتا ہوں، واپسی میں کہیں اور سے گزرنا۔ تو ہمارے ہاں یہ کھانے کا عجیب مرض ہے، عورتیں مرد بس منہ چل رہا ہے، چل رہا ہے، چل رہا ہے، چل رہا ہے۔ حکما کہتے ہیں ہر 2 کھانوں کے درمیان کم از کم 6 گھنٹے کا فاصلہ ہونا چاہیے، کم از کم 6 گھنٹے کا فاصلہ، کم از کم 6 گھنٹے کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ آپ ایک مونگ پھلی بھی ڈالیں گے نا پیٹ میں تو معدے کو تو اپنا سسٹم چلانا پڑے گا نا، چاہے آپ ایک روٹی ڈالیں یا ایک مونگ پھلی ڈالیں، معدے نے تو پھر اپنا سارا کام کرنا ہے نا۔ ہم معدے کو ریسٹ ہی نہیں دیتے، ابھی وہ بیچارہ پچھلے کو بھگت رہا ہوتا ہے، ہم اگلا کام دے دیتے ہیں اس کو۔ تو ایسے نہیں کرنا چاہیے، کم سے کم کھانا چاہیے، اور بھاری غذائیں نہیں کھانی چاہیے، مرغن غذائیں نہیں کھانی چاہیے، زیادہ گھی والی غذاؤں سے بچنا چاہیے۔ ایک سالک کے لیے یہ سب چیزیں جسمانی روحانی لحاظ سے مضر ہیں۔ آئل کے بغیر کھانا یہ سالک کے لیے بہت مفید ہے، اور جلد از جلد اس کی ترقی ہوتی ہے۔ بغیر آئل کے ہو تو دیسی ہو، یہ کوکنگ آئل نہیں، یہ بہت بھاری ہوتا ہے اور یہ ہضم نہیں ہوتا ہے، یہ آپ کے معدے کو بوجھل کرتا ہے، پھر آپ کے معدے کا اثر آپ کے دماغ پہ پڑتا ہے، پھر آپ کا مراقبے میں دل ہی نہیں لگے گا۔ تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، حتی الامکان بچنا چاہیے۔ معمولی سی کوئی چیز آدمی کبھی لذت کے لیے کھا لے تو الگ بات ہے، ورنہ کوشش کرنی چاہیے تلی ہوئی چیزوں سے، گھی میں ڈوبی ہوئی چیزیں، ان سے بچنا چاہیے، ہلکی پھلکی غذائیں کھانی چاہیے۔ اس لیے پھر معدے کام ہی کرنا چھوڑ دیتے ہیں، پاخانہ نکلتا ہی نہیں ہے، پھر قبض ہو جاتا ہے، اور پاخانہ پیٹ میں پڑا ہوا ہے تو اس ایک گندگی اتنی ساری پیٹ میں پڑی ہوئی ہے، نکل ہی نہیں رہی، تو اس کا آپ کے دل دماغ پہ اثر نہیں پڑے گا۔ تو کھانے کی ہرس، اس سے بچنا ہے، یہ بیماری ہے، یہ روحانی مرض ہے، اور بہت سارے روحانی امراض کا باعث ہے۔ اور اس کی آسان صورت یہ ہے کہ آپ یہ نیت کریں، میرے آقا نے کبھی پیٹ بھرا ہی نہیں، بس سنت یہی ہے، میں نے تو پیٹ نہیں بھرنا۔ سب سے زیادہ پیٹ بھرنا رات کو مضر ہے، رات کا کھانا چھوڑنا بھی حدیث میں منع ہے، اور پیٹ بھرنا بھی مضر ہے۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں رات کے کھانے میں سے ایک لقمہ کم کروں یہ مجھے زیادہ محبوب ہے پوری رات عبادت کرنے سے۔ پوری رات عبادت نہ کروں، سو جاؤں، لیکن رات کے کھانے میں سے ایک لقمہ کم کروں
یہ مجھے زیادہ محبوب ہے، اس لیے کہ ایک لقمہ کم کرنے سے جو میری فجر میں بشاشت ہوگی نا، جو کیفیات ہوں گی وہ الگ ہی ہوں گی۔ تو اس لیے ہمیں کھانے میں احتیاط کرنی چاہیے اور حرص سے بچنا چاہیے۔ جو آپ کے نصیب میں ہے نا وہ آپ کے اندر جائے گا، اس لیے حرص اور ہوس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک حرص ہوتی ہے پہننے کی، یہ بھی حرص ہے، عورتوں کو بہت ہوتی ہے۔ بننے سنورنے کی، پہننے کی عورتوں کو بہت ہوتی ہے، آج کل نوجوان لڑکوں کو بھی بہت ہے۔ حضرت صاحبزادہ سیف اللہ صاحب ایک دفعہ بتانے لگے کہ ایک عورت بہت غمگین بیٹھی تھی۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے، پریشان ہو؟ کہنے لگی الماری میں جگہ نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، الماری میں جگہ نہیں، اتنے کپڑے ہیں کہ الماری میں جگہ ہی نہیں، لیکن پہننے کے لیے کپڑے نہیں۔ یہ ہوس ہے، یہ بھی اس فنکشن کے لیے مناسب نہیں، یہ بھی 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 مناسب نہیں۔ اب الماری تو بھری ہوئی ہے لیکن مناسب ہی نہیں لگ رہا کوئی۔ ہمارے نبی نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا اگر تو جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو 4 باتوں کا اہتمام کر۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی وَلَا تَسْتَخْلِقِي ثَوْبَكِ حَتَّى تُرَقِّعِيهِ، جب تک تیرے کپڑے میں پیوند نہ لگ جائے تب تک یہ کپڑا پرانا نہیں ہے، یہ نیا ہے بھی۔ 4 باتیں۔ سب سے پہلی بات فرمائی مسکینوں سے محبت کر، غریبوں سے محبت کر۔ ہمارے اکابر تصوف نے، جن میں امام ربانی کا نام سر فہرست ہے، انہوں نے شدت سے اس بات کی تاکید کی ہے کہ مالداروں کے ساتھ دوستی مت رکھو، مالداروں کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا مت رکھو، ورنہ تم بھی مریض ہو جاؤ گے دنیا کی محبت کے۔ مالدار سے اللہ کی خاطر ملنے کی گنجائش صرف ایک مخلص دائی اور مصلح کو ہے، بس۔ دائی بھی ہو اور مخلص بھی ہو اور تیراکی بھی جانتا ہو۔ کیا جانتا ہو؟ پانی کے دریا کی تیراکی نہیں، مال کے دریا میں تیراکی جانتا ہو۔ عالی شان صوفے، عالی شان قالین، عالی شان بڑے بڑے گھر، عالی شان گاڑیاں دیکھ کر اس کا دل متاثر نہ ہو، یہ والی تیراکی جانتا ہو تو پھر بے شک مالدار کے پاس چلا جائے اس کو دین کی دعوت دینے کے لیے۔ لیکن اگر گاڑی دیکھ کے اور کپڑے دیکھ کے اور گھر دیکھ کے اس کو خود ان چیزوں کی خواہش شروع ہو جاتی ہے تو ایسے آدمی کے لیے مالداروں سے ملنا بالکل ٹھیک نہیں۔ یہ تو ایسے ہو جائے گا جیسے کسی غیر تیراک کا کسی کو بچانے کے لیے خود چھلانگ مار دینا، تو وہ تو مرا ہی تھا، یہ بھی مر گیا۔ ہم تو ڈوبے تھے صنم، تم کو بھی لے ڈوبے۔ اس لیے مالداروں سے تعلقات سالک کے لیے ہمیشہ مضر ہوتے ہیں۔ غریبوں سے تعلقات، جھوپڑوں میں رہنے والے، کرائے کے مکان میں زندگیاں گزارنے والے، سوکھی روکھی کھانے والے، بہت ایمان میں نور پیدا ہوتا ہے، قوت آتی ہے، اللہ سے بہت گہرا تعلق آدمی محسوس کرتا ہے جب آدمی غریبوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اور یہ جو دین کا کام کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کو 2 وجہ سے مالداروں کے ساتھ تعلق بنانے کا شوق ہوتا ہے، یا تو تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے، یا اس لیے کہ مدرسہ ہے، مالداروں سے تعلق ہوگا تو آخر چلے گا نا، ورنہ تنخواہیں کہاں سے دیں گے، راشن کہاں سے آئے گا؟ بھائی مالداروں سے تعلق ہونا چاہیے۔ بس وہ اس چکر میں اپنے دین سے بھی بیچارے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر بیچارے اپنا دین بھی برباد کرتے ہیں اور دنیا بھی برباد کرتے ہیں۔ ہمارے حاجی صاحب فرماتے تھے 2 کام توکل کے بغیر صحیح نہیں ہو سکتے، ایک تبلیغ، ایک مدرسہ۔ یہ 2 کام اللہ پاک کی ذات پہ نظر رکھے بغیر صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتے۔ صرف اللہ پہ نظر، صرف اللہ پہ، اللہ کروائے گا، اللہ مدرسہ چلائے گا۔ ہمارے شہر میں ایک ہندو عورت ہے، ہندو عورت ابھی حیات ہے، اللہ اس سے ایمان دے دے۔ تو میری والدہ کی وہ دوست تھی، سہیلی تھی،
میری والدہ کی سہیلی یوں تھی کہ میری والدہ وہ بناتی ہے پاپڑ بناتی ہے، بیچتی ہے، تو وہ میری والدہ اسے پاپڑ لیتی تھی، پھر اپنے تعلق والوں کو دیتی تھی، جس کے گھر جاتی پاپڑ لے جاتی، اسے خریدتی تھی، تو یوں خریدتے خریدتے اس سے تعلق ہو گیا۔ جب میری والدہ چلی گئی تو میری اہلیہ نے ان کے پاس جانا شروع کیا اور پاپڑ لینا شروع کیے، تو اس کا خاوند فوت ہو گیا۔ اس کا خاوند بڑا نکٹو قسم کا تھا، مارتا بھی تھا، کام بھی نہیں کرتا تھا، اس لیے بیچاری مزدوری کرتی تھی، پاپڑ بناتی تھی۔ تو اس نے گھر لیا بالکل آبادی سے باہر کہیں، تو اہلیہ نے بتایا کہ میں نے اس سے کہا کہ تم نے ادھر جا کے گھر لیا ہے، تمہیں شہر کے بیچ میں ہونا چاہیے، تمہارا گزارا تو پاپڑوں پہ ہے، تو تم شہر کے قریب ہوگی تو کوئی آئے گا، گاہک آئے گا، اب تم جا کے وہاں بیٹھ گئی ہو۔ تو وہ میری بیوی سے کہنے لگی، بیٹی روزی تو اللہ کے ہاتھ ہے، جب اس نے روزی دینی ہے تو آپ چاہے کسی پہاڑ کی چوٹی پہ جا بیٹھیں، روزی تو وہاں بھی آئے گی۔ تو میری بیوی یہ سنا کے بہت رونے لگی، کہنے لگی ایسا ایمان جو ہمارے پاس بھی نہیں ہے، بس اسے صرف اقرار باللسان کرنے کی ضرورت ہے۔ وہی چند دن پہلے بھی مجھے کہہ رہے تھے گھر والے، اس کے لیے دعا کریں، اللہ اس کو ایمان دے دے، توکل، اللہ پہ بھروسہ، اطمینان۔ مفتی شفیع صاحب، مفتی تقی صاحب لکھتے ہیں کہ میرے والد صاحب مفتی شفیع صاحب فرمانے لگے، مدرسہ کھولا ہے، چلے گا تو ٹھیک ہے، اگر خرچہ نہیں اٹھا سکتے ہم تو مدرسے کو تالا لگا کے گھر بیٹھ جائیں گے، سفیر نہیں پھرائیں گے کہ جگہ جگہ جا کے جھولیاں پھیلائیں کہ جی اللہ کے واسطے کچھ دے دو، بچے بھوکے ہیں مدرسے کے، مدرسہ مقروض ہے، اللہ کے واسطے کچھ دے دو، اور جا کے جگہ جگہ مسجدوں میں اعلانات نہیں کرائیں گے۔ اگر اللہ نے مدرسہ چلانا ہے تو چلائے، نہیں چلانا تو ہم تالا لگا کے گھر بیٹھ جائیں گے، ہم مکلف ہی نہیں اس کے کہ مدرسہ ضروری چلاؤ۔ تو دو کام توکل کے بغیر نہیں ہوتے، مدرسے کا کام اور تبلیغ کا کام۔ اس لیے مالداروں سے تعلق رکھنا اچھا نہیں، بہت مضر ہے۔ آپ علیہ السلام نے اما عائشہ سے فرمایا، عائشہ مسکینوں سے محبت کر، اگر میرے ساتھ جنت میں رہنا ہے تو چار کام، مسکینوں سے محبت کر، اور کپڑے کو پرانا مت سمجھ جب تک کہ اس میں پیوند نہ لگ جائے، احب المساکین ولا تستخلقی ثوبک حتی ترقعیہ، جب تک کپڑے میں پیوند نہ لگے تب تک اسے پرانا نہ سمجھ، اور ہمیشہ دنیا کے لحاظ سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ، دنیا کے لحاظ سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ۔ آپ کے پاس کرائے کا مکان ہے، جو جھوپڑے میں رہتے ہیں ان کو دیکھ، جو در بدر ہیں ان کو دیکھ، جو فٹ پاتھ پہ کراچی میں سوتے ہیں ان کو دیکھ۔ اس شب کو دریچے میں کھڑا سوچ رہا تھا، فٹ پاتھ پہ سوئے بھی کسی ماں کے جنے ہیں۔ کراچی آپ جائیں، کراچی رات کو 1-1:30 بجے 2 بجے نکلیں، ہزاروں لوگ آپ کو سڑکوں کے کنارے، فٹ پاتھ پہ، دکانوں کے شٹر کے ساتھ لپٹ کے سوئے ہوئے ملیں گے، شدید سردیوں میں یوں لپٹے ہوئے اور گندا کپڑا اوڑے ہوئے آپ کو 1-2 نہیں ہزاروں آدمی ملیں گے۔ ہمیشہ دنیا کے لحاظ سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی جو آپ پر نعمتیں ہیں اس کی قدردانی آئے گی۔ اور چوتھی چیز، دین کے لحاظ سے ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ، تاکہ دین میں اور آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہو، اور آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہو۔ جو 5 نمازیں پڑھ رہا ہے وہ جمعہ پڑھنے والے کو نہ دیکھے کہ یہ تو صرف جمعہ پڑھتا ہے، میں 5 نمازیں تو پڑھ رہا ہوں، نہیں، وہ تہجد والے کو دیکھے، ساری رات کھڑا ہونے والے کو دیکھے، 4 مہینے والا سروزے والے کو نہ دیکھے، ہر سال 4 مہینے والے کو دیکھے۔
یہ 4 باتیں ہمارے نبی نے اماں عائشہ سے فرمائیں جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے لیے۔ تو اس لیے ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم حرص سے بچیں، ہوس سے بچیں، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم یہ ذہن بنائیں میرے نبی کی سنت ہے پیٹ بھر کے نہ کھانا، اور میرے نبی کی سنت ہے سیدھے سادے کپڑے پہننا۔ ہمارے نبی کے پاس ایک دفعہ ایک لباس ہوتا تھا، آپ اسے دھونے کے لیے گھر والوں کو دیتے، خود تہ بند پہن کے بیٹھے رہتے۔ بعض دفعہ حضرت بلال بلانے آ جاتے، یا رسول اللہ مسلمان انتظار کر رہے ہیں، آپ فرماتے بلال کپڑے دھوئے ہوئے ہیں ابھی گیلے ہیں، تھوڑا صبر کرو، تھوڑے سے خشک ہو جائیں پھر پہن کے آتا ہوں۔ صاف ستھرا رہنا چاہیے، صاف ستھرا رہنا چاہیے، گندا نہیں رہنا چاہیے، میلا کچیلا نہیں رہنا چاہیے، لیکن لباس کی جو ہوس ہے اس سے بچنا چاہیے۔ ہیں کپڑے ٹھیک ہے کافی ہیں، جوتے ہیں تو کافی ہیں، عورتوں کو گھر کی ڈیکوریشن کی بھی ہوس ہوتی ہے۔ اب یہ ڈنر سیٹ ایک دفعہ 4 دفعہ 6 دفعہ استعمال ہو گیا ہے، اب ایک اور ڈنر سیٹ چاہیے، نیا ڈیزائن آیا ہے وہ چاہیے، نیا ڈیزائن آیا ہے صوفوں کا وہ چاہیے، بیڈ کا نیا ڈیزائن آیا وہ چاہیے۔ یہ سب ہوس ہے، یہ اللہ سے دور ہونے کا باعث ہے، دل کی غفلت کا باعث ہے۔ تو کھانے، جمال کی ہوس، کھانے کی ہوس، پہننے کی ہوس، بننے سنورنے کی ہوس، ان سب چیزوں سے بچنا ہے۔ حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کپڑے کچھ مجھے میلے سے لگے، تو میں نے کہا کپڑے بدل لیں، تو فرمانے لگے ہفتے میں 2 دفعہ سے زیادہ کپڑے بدلنے کو میں اسراف سمجھتا ہوں۔ غصے سے فرمانے لگے میں اسراف سمجھتا ہوں۔ پیر کے دن کپڑے پہنتے تھے اور جمعے کے دن۔ حضرت مولانا جمشید صاحب کو تو بڑی مشکل سے کپڑے بدلوانے پڑتے تھے۔ اللہ کی شان، ان کے کپڑوں میں کبھی بو پیدا نہیں ہوئی پسینے کی، حالانکہ وزنی تھے، وزنی آدمی کو زیادہ پسینہ آتا ہے۔ اور اس کی بڑی وجہ بتاؤں کیا تھی؟ کھانا کم کھاتے تھے مولانا جمشید صاحب، کھانا کم کھاتے تھے۔ کم کھانا کھانے والے کے پسینے میں بو نہیں ہوتی، 2-3 چمچ کھاتے پھر چھوڑ دیتے، پھر 2-4 گھنٹے کے بعد 2-3 چمچ کھا لیتے۔ ایک روٹی کے ٹکڑے کر کے میں سرید بناتا، وہ چلتی رہتی چلتی رہتی چلتی رہتی چلتی رہتی چلتی رہتی۔ اچھا، اس کی وجہ سے لوگ سمجھتے تھے کہ مولانا بہت کھاتے ہیں، رات کو 2 بجے بھی اٹھ کے چمچ کھڑ کھڑ کی آواز آ رہی ہوتی تھی، یار بہت کھاتے ہیں مولانا۔ حاجی صاحب بھی کہتے تھے مولوی جمشید کو جب دیکھو کھاتا ہی رہتا ہے، بھولو، یہ بھولو جب دیکھو کھاتا ہی رہتا ہے۔ لیکن ان کے پاس رہنے والے سے کوئی پوچھے نا کہ وہ کتنا کھاتے تھے، وہ زیادہ دفعہ کھاتے تھے لیکن تھوڑا کھاتے تھے۔ 2-3 چمچ کھا لیے بس، 2-3 چمچ کھا لیے بس، 2-3 چمچ کھا لیے بس، پھر جب بھوک لگی پھر۔ اس کی وجہ سے چست بھی رہتے تھے اور سوتے بھی کم تھے، مشقت بھی زیادہ اٹھاتے تھے، مجاہدے بھی خوب کر لیتے تھے، اور دماغ ایسا چلتا تھا ان کا کہ کچھ نہ پوچھو۔ اب میں نوجوان، لیکن مجھے فرماتے وہ ایک لفافہ تھا جس میں اخروٹ تھے، اس رنگ کا، اس سائز کا۔ میں سوچتا رہتا پتہ نہیں کب دیا تھا، پچھلے سال دیا تھا، پتہ نہیں 8 مہینے پہلے دیا تھا۔ ساری نشانیاں بتاتے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہم دیکھتے تو سیم جیسے بتاتے تھے ویسی چیز ملتی تھی۔ ایسا دماغ تھا، اور ہر وقت ان کا دماغ چلتا تھا، چلتے ہوئے بھی اس کو یہ کہنا ہے، اس کو یہ کہنا ہے، اس کو یہ کہنا ہے۔ فرض پڑھ کے آتے، مصلی پہ کھڑے ہونے سے پہلے اس کو بلاؤ اس کام کے لیے، اس کو بلاؤ اس کام کے لیے، اس کو بلاؤ اس کام کے لیے۔ سلام پھیر کے اس کو الگ کام دیتے، اس کو الگ کام دیتے، اس کو الگ کام دیتے، پھر کسی کو بے وصولی کرتے دیکھتے فوراً اس کو کان بھی پکڑوا دیتے۔ ہر طرف دماغ چلتا تھا، کھاتے کم تھے، اور سونے پہ ایسا کنٹرول تھا کہ اپنی جگہ پہ تشریف لاتے، نماز میں ابھی 8 منٹ ہیں تو فرماتے تھے
5 منٹ کے بعد اٹھا دینا، اور تکیے پہ سر بعد میں جاتا تھا، نیند پہلے شروع ہو جاتی تھی، اور ٹھیک 5 منٹ کے بعد ابھی میں آتا پاؤں کی طرف، پاؤں پہ ہاتھ مار کے جگانے کے لیے، میرے ہاتھ پہنچنے سے پہلے الا اللہ یوں کہہ کے اٹھ کے بیٹھ جاتے۔ ان کی عادت تھی، بیٹھتے ہوئے بھی کہتے تھے الا اللہ، اٹھتے ہوئے بھی کہتے تھے الا اللہ، یہ ان کی عادت تھی۔ اور ایک عجیب بات جو دیکھنے کو ملی مولانا جمشید صاحب کی، کسی بزرگ میں نہیں دیکھی، وہ یہ ہے کہ مولانا جمشید صاحب کو 10 سالوں میں نے کبھی جمائی دیتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی جمائی نہیں، جمائی کبھی نہیں۔ آئی صاحب کو جمائی لیتے دیکھا، اور بڑے بڑے بزرگوں کو جمائی لیتے دیکھا، مولانا جمشید صاحب کو 10 سالوں میں کبھی جمائی لیتے نہیں دیکھا، ایسے نہیں، کیونکہ یہ سستی کی علامت ہے نا، کبھی نہیں، 10 سال میں کبھی جمائی لیتے نہیں دیکھا ان کو، ایسی طبیعت میں ان کی چستی تھی۔ 70 سال کی عمر میں بھی گتکا چلا لیتے تھے، گتکا۔ یہ بات ہے 1997 کی، مولانا جمشید صاحب کی پیدائش ہے 1927 کی، مولانا ظاہر شاہ صاحب کی 1925 کی، بھائی صاحب کی 1922 کی۔ 70 سال کی عمر میں گتکا چلاتے تھے، وہ جو لاٹھی نہیں چلاتے ہیں اس کو گتکا کہتے ہیں، وہ چلاتے تھے جیسے تلوار چلاتے ہیں ایسے، 70 سال کی عمر میں، 70 سال کی عمر میں 25-30 سیڑھیاں بغیر دائیں اور بائیں اور بغیر گھٹنے پر سہارا لیے ہوئے یوں چڑھتے تھے، نہ دیوار اور نہ یہ جو گرل ہوتی ہے اس کو ٹیک، نہ اپنے گھٹنوں پہ زور دے کے، جیسے ہم نماز میں گھٹنے میں زور دے کے اٹھتے ہیں نا، یہ سنت ہے گھٹنے میں زور دے کے اٹھنا، گھٹنے میں بھی زور نہیں دیتے تھے، یوں سیدھے چڑھتے تھے 70 سال کی عمر میں۔ گھٹنوں کا مرض ان کا جدی پشتی تھا، تو وہ بہت دیر سے پھر ان کو لگا، وہ دوائی بنواتے تھے مجھ سے کہ یہ چیزیں ملاؤ بناؤ، سارا سمجھاتے تھے، پھر فرماتے تھے کہ میری ہمشیرہ کو گھٹنوں کی تکلیف ہے، یہ ہمارا جدی پشتی مرض ہے۔ اور پھر بعد میں جا کے مولانا کو بھی یہ تکلیف شروع ہوئی، جس کی وجہ سے ویل چیئر پہ آئے، اور ویل چیئر پہ آنے کے بعد پھر ان کا وزن بڑھ گیا، اور پھر چلنے پھرنے سے رہ گئے، اس سے پہلے ایسے تھے۔ تو اس لیے یہ ساری ہوسیں ہیں جس سے ہمیں نجات پانی ہے، اور اس مرض سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے، ان چیزوں میں احتیاط بھی کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ۔